دروازہ بند کر دیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم سامعین، حاضرین، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے طریقہ نماز میں اختلاف کیوں ہے، اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ مسلمان بہت سارے گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کوئی نماز کسی طرح پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح پڑھتا ہے۔ کوئی نماز شروع کرتے وقت اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اور کوئی ٹچ کیے بغیر ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پہ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی ویسے ہی چھوڑتا ہے۔ اسی طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کوئی رفع الیدین کرتا ہے، کوئی رفع الیدین نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مسائل، یعنی بے شمار مسائل ہیں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ طریقہ نماز ہی مختلف ہے مسلمانوں کا، حالانکہ سب مسلمان ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر ان میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ دیکھیے، جب پیروی کرنے والے ایک ہی چیز کی پیروی کریں گے تو ظاہر ہے پھر ان میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جب پیشوا مختلف ہوں گے، جن سے طریقہ نماز لینا ہے وہ مختلف شخصیات ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ طریقے میں بھی اختلاف ہوگا۔ کوئی جس ہستی اور شخصیت سے طریقہ لے رہا ہے وہ اس کی پیروی کرے گا، دوسرا دوسری ہستی سے وہ طریقہ لے رہا ہے وہ اس کی پیروی کرے گا، تو ان سب کا طریقہ مختلف ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو حکم یہ تھا، جیسا کہ سورہ محمد میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 33 ہے، 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات سناتے، ان کو عمل کر کے دکھاتے، دین کی وضاحت اور تشریح فرماتے، عملی نمونہ ان کے سامنے بنتے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ بھی ہمارے جیسے، جس طرح ہم انسان ہیں آپ بھی انسان، ہمیں بھوک لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں آپ کے بھی ہیں، ہمارا خاندان ہے آپ کا بھی ہے، ہمارے ساتھ ضرورتیں اور حاجتیں ہیں آپ کے ساتھ بھی ہیں، پھر ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟
کوئی فرق تو ہونا چاہیے تھا امتی اور نبی میں، نو اور جنس کے اعتبار سے بھی کوئی فرق ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اعلان فرمائیے کہ لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے جس طرح انسان چلتے پھرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پھر فرشتہ رسول بھیجتا، پھر ملک فرشتہ ہی رسول بن کر آتا۔ لیکن چونکہ یہاں انسان بستے تھے، انسانوں کو چاہیے تھا کہ ان کے لیے ایک رول ماڈل انہی کی طرح کا جس کے ساتھ اسی طرح کی حاجتیں اور ضرورتیں ہوتی، وہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرتا اور انسان اس کی پیروی کرتے۔ تو اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کی عملی تشریح بھی کی ہے، قولاً بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان فرمائے، اور فعلاً یعنی عملی طور پر کر کے بھی اپنی امت کو سکھایا، اور پھر ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی۔ یہ صحیح بخاری میں 7246 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے، آپ سے کچھ انہوں نے دین سیکھا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصی وصیت اور نصیحت کی، فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو جاؤ گے تو وہاں جا کر تم نے کیسے اپنی عبادات کرنی ہے۔ تو خصوصی طور پر نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے اسی طریقے کے مطابق پڑھنی ہے جس طریقے کے مطابق مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ بتایا ہے۔ اب جو شخص یہ سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مکمل نماز قرآن حدیث میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، اس شخص کو تو معذرت کے ساتھ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یعنی کتنی بڑی بات اس نے کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، میں نے ساری نماز پڑھ کے تمہارے سامنے پیش کر دی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھو فلاں مسئلہ تو حدیث میں نہیں ہے، نماز کا فلاں طریقہ نہیں ہے، اس شخص کی اپنی کوتاہی ہے۔ اسے چاہیے کہ اہل علم کے پاس آئے، ان سے پوچھے کہ ہمیں حدیث دکھائیے فلاں مسئلے میں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل حدیث علماء اس کو نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور وہ ساری زندگی یہی سوچتا اور سمجھتا رہے کہ نماز کا طریقہ تو فقہ میں ہے، قرآن و حدیث میں مکمل نماز نہیں ہے، اور چیلنج دیتا پھرے جی اپنی ساری نماز اہل حدیث وہ حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ حدیث میں ساری نماز نہیں ہے، اسی لیے تو وہ چیلنج دیتا ہے۔ تو بھائی پوری نماز حدیث میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم نے نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ آج اگر سارے مسلمان اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے نماز محمدی پڑھنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، تو ان سب کی نماز ایک جیسی ہو جائے، طریقہ نماز میں اختلاف ختم ہو جائے۔ لیکن جب ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میرے فلاں بزرگ ہیں، میرے فلاں امام ہیں، میں تو فلاں فقہ کا پیروکار ہوں، میں نے تو نماز حنفی پڑھنی ہے، میں نے نماز شافعی پڑھنی ہے، میں نے فلاں امام کی نماز پڑھنی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر طریقہ نماز میں اختلاف ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں وعید فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں، دیکھیں جس معاملے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں کوئی دوسری رائے کوئی بندہ قائم کر ہی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، مسلمان سارے متفق ہیں، مسلمانوں کے دین کا بنیادی جز ہے، ضروریات دین میں سے ہے، نمازیں 5 ہیں، کسی کو کوئی گنجائش ہی نہیں اختلاف کرنے کی، کوئی کہے نہیں 2 نمازیں ہیں، کوئی کہے 7 نمازیں ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے قائم کر ہی نہیں سکتا۔ روزے 1 مہینے کے روزے رمضان مبارک کے فرض ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو جس معاملے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ تو متفق علیہ بات، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب اختلاف ہو جائے، جس معاملے میں اختلاف ہو جائے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے نبی
یہ لوگ اس وقت تک تو حقیقتاً مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، ان کے اندر ایمان حقیقی طور پر موجود ہی نہیں ہے، جب تک اپنے ہر اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاکم اور فیصل نہ مان لیں، آپ کی بات کو حتمی اور فیصلہ کن نہیں مان لیتے، تو پھر ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے۔ فلا وربک، اے نبی آپ کو آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، اور پختہ کر کے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی بات کو یہ حتمی اور آخری اور فیصلہ کن نہ مان لیں۔ تو ابھی اگر مسلمان اس بات پر غور کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز کا پورا طریقہ ہمیں بتا کر گئے امت کو، تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں کہ طریقہ نماز میں اختلاف رہ جائے۔ پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہیں وہاں سارے باندھیں گے۔ ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں ویسے اٹھائیں گے۔ رفع الیدین کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہاں کرنا ہے، جہاں آپ نے کر کے دکھایا ہے وہاں کرنا ہے، جہاں نہیں کیا وہاں نہیں کرنا۔ تو شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ مخلص ہو جائے اور اس بات کی فکر میں ہو جائے اور وہ جستجو اس کو لگ جائے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھوں۔ اختلاف ہے ہمارے اندر، اس اختلاف کا حل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں، جب یہ تڑپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ نماز کے طریقے میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر میں ایک دو آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نماز کے شروع میں ہم وضو کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو کے طریقے میں بھی اختلاف ہو گیا، وضو کے طریقے میں بھی اختلاف ہو گیا، نماز تو ابھی بعد میں پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا عمل ہوگا۔ اگر کسی کی نیت ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی بے دھیانی میں اس نے ایک کام کر دیا، اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں نماز کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، میں طہارت حاصل کرنے لگا ہوں جس کے ذریعے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ یا اس نے کسی اور کام کے لیے ویسے ہی وضو کر لیا، منہ ہاتھ دھونا تھا تو اس نے سارے اعضاء دھو لیے، تو بعد میں اس نے کہا کہ میں ایسے ہی نماز پڑھ لوں، نہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن ہمارے حنفی بھائی جو ہیں ان کی فقہ کی کتابوں میں مشہور مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے جو ہے نا وہ نیت ضروری نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں اس کے بعد وضو کا طریقے میں آپ گردن کا مسح ان سے دیکھتے ہیں، وہ اس طرح جب سر کا مسح کرتے ہیں اس کے بعد الٹے ہاتھوں سے ایسے گردن کا مسح کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، اللہ کی قسم ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک جھوٹی حدیث بھی اس بارے میں نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی میں کسی ایک وضو میں بھی الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا ہو، کوئی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے۔ لیکن ہمارے بھائیوں کی نماز کے وضو کا ایک باقاعدہ جز ہے، ہر وضو میں آپ دیکھیں گے ہمارے حنفی بھائی اس طرح کرتے ہیں۔ ان سے دلیل پوچھیں گے، آپ ان سے کہیں گے ہمیں دلیل دیجئے۔ یہ مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا ہے نا، تو ضروری ہے کہ جس معاملے میں اختلاف ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو ان سے پوچھیں گے، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ جب وہ پریشان ہوں گے تو آپ کو کہیں گے دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، سر کا مسح کرتے تو ہاتھوں کو یہاں سے لے کر یہاں تک لے جاتے، تو دیکھو جی جب بالوں سے آگے ہاتھوں نے ٹچ کیا گردن کو تو یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ بھئی اس کو گردن نہیں کہتے، اس کو تو گدی کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں کھتی کہتے ہیں۔ تو گدی کا مسح وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ جب ہم سر سے پیچھے لے کے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ ٹچ ہوتے ہیں جسم کو، پھر واپس آ جاتے ہیں۔
اختلاف جو ہے، جو ہمارا وجہ نزاع ہے، وہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرنا. تو آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی حنفی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتائیں، پیش کریں کون سی حدیث ہے آپ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا یہ طریقہ بتاتی ہو. نماز کے طریقے میں دیکھ لیں، نماز کی رکعات میں بھی اختلاف کر لیا گیا ہے. پڑھنے میں رفع دین کرنا نہ کرنا، فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، ہاتھ باندھنا نہ باندھنا، یا اوپر باندھنا نیچے باندھنا تو بعد کی بات ہے. نماز کی رکعات میں بھی اختلاف ہو گیا ہے. اب دیکھیں اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز کی رکعات، ساری نمازوں کی ساری رکعات نہیں بتائی ہیں؟ لیکن آپ دیکھ لیں، بڑا مشہور و معروف معاملہ ہے. آپ پوچھ لیں ان بھائیوں سے بھی عشاء کی کتنی رکھتے ہیں، آپ کو کہیں گے 17 رکھتے ہیں. عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ ہمارے حنفی بھائیوں کے ہاں 17 رکھتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، عشاء کی نماز کی 6 سے زائد ایک بھی رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کسی کے پاس ہے تو ہمیں حدیث دکھائے. کہتے ہیں عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، کہتے ہیں نا. دنیا کی کسی جھوٹی حدیث میں بھی یہ 4 سنتیں نہیں ہیں، کسی جھوٹی حدیث میں بھی. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ 4 سنتیں ہیں. سنتیں، اب سنت تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اور جب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہو، پھر انہوں نے پریشان ہو گئے، بھی دیکھیں حدیث تو ہے ہی کوئی نہیں، سنت کیسے بن گئی. اور ان کے بڑے بڑے علماء نے، عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے جید عالم ہیں احناف کے، تو بہت زیادہ معلومات ان کی حدیث میں بھی، اصول حدیث پہ بھی انہوں نے کام کیا. انہوں نے صاف لکھا، کہتا ہے میں نے بڑی تلاش کی ہے، بہت تلاش کی ہے، مجھے کوئی روایت جھوٹی سچی کچھ بھی نہیں ملی کہ عشاء سے پہلے 4 سنتیں ہوں. تو بھائی دیکھو، جب آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی کتابوں میں اپنی فقہ کا حصہ بنا کر لکھ رہے ہو کہ یہ 4 سنتیں ہیں. دیکھ لیں کہ سنت کس کی ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں تھا تو کیسے اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ سنت ہے؟ نماز کی رکعتوں میں دیکھ لیں اختلاف کر لیا گیا. اور کتنی موٹی سی بات ہے، خود علماء نے اقرار بھی کر لیا. لیکن آج تک آپ نماز حنفی پڑھیں تو 17 رکعتیں ہی آپ کو ملیں گی، اور یہ 4 سنتیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس کو تبدیل نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ بس بزرگوں نے کہہ دیا، فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا. اب اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں، لیکن وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے. جب ان سے کہا جائے کسی حنفی بھائی سے، بھائی آؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے، حدیث پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پاس صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، آؤ طریقہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں، آؤ آپ کو دعوت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ مثبت جواب نہیں ملے گا. اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، تیار نہیں ہوں گے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں یہ بات ارشاد فرمائی منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی، بھی اختلاف ہو گئے ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لیتے. آپ دیکھیں گے کہ ایک گروہ منہ موڑتا ہے، دعوت یہ دی جا رہی ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں، بھی ہم میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بات اس طرح ہے، ہم کہتے ہیں اس طرح ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس چلے جاتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں. اللہ کے پاس جانے سے مراد اللہ کی کتاب قرآن پڑھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھ لیتے ہیں. تو اس دور میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت بھی ایک گروہ ایسا تھا جو اسلام کا نام لیتا تھا لیکن آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ سے فیصلہ کروا لیں، نہیں کرواتے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ ان سے کہیں گے کہ آؤ قرآن و سنت پر اپنی اپنی نمازوں کو پیش کر لیتے ہیں، اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے عقائد کو پیش کر لیتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر نماز کا طریقہ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ پھر تو نماز کا طریقہ اختلاف ہی رہے گا. ایک شخص جو طریقہ اپنے باپ دادا سے سیکھ کے آیا ہے وہ اس پر عمل کیے جا رہا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ دکھا رہے ہوں. تو پھر کیسے نماز کے طریقہ میں اختلاف دور ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں
یہ جو سورہ نور کی آیات ہے نا 48 سے لے کر 53 تک، ان کو ایک ہی سیکوینس میں اگر آپ پڑھیں نا، ایک بیٹھ کے اس سیاق میں دیکھیں بات شروع کہاں ہوئی اور ختم کہاں ہوئی ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کے دور پر یہ آیات کس طرح فٹ ہو رہی ہیں۔ منافقین سے کہا جاتا آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہ موڑ لیتے تھے، تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، فرمایا اگر ان کے فائدے کی کوئی چیز ہوتی نا تو بھاگے آتے، خوش دلی سے آتے، فوراً تیار ہو جاتے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس معاملے میں ہم جھوٹے ہیں، ہماری غلطی نکلے گی، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ جب انہیں ایک مسلمان کہتا ہے بھائی آؤ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں، پھر یہ لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ فرمایا افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، یا پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ جس معاملے میں ان کا اختلاف ہے اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کر دیں گے، مطلب ناحق فیصلہ کوئی کر دیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ڈرتے ہیں، آتے نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، مومن جو ہوتے ہیں ان کی زبان پہ ایک ہی بات آتی، جب انہیں کہا جاتا ہے نا آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس جھگڑے میں، اس اختلاف میں، طریقہ نماز میں اختلاف ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرواتے ہیں، تو ان کی بات ایک ہی ہوتی۔ مومنوں کی کیا بات ہوتی ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے اور مان لیں گے۔ لاؤ بھی حدیث، لاؤ قرآن کی آیت ہمارے سامنے، ہم قرآن کی آیت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو احترام سے سنیں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ہمارا طریقہ اگر اس کے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اصل میں کامیاب یہی لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ قرآن و حدیث کی طرف دعوت کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تیار نہیں ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ 53 نمبر آیت ہے سورہ نور کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈر جاتا ہے، باز رہتا ہے، فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، مفلحون، فلاح پانے والے ہیں، اور یہاں فرمایا یہ فوز، فائز ہیں، یہ بھی کامیابی، دو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں جمع کر دی، یہ کامیاب ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ تو آئیے آج ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اس اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، جو رجوع نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ نماز میں اختلاف ہے، نماز شروع کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بعض ہمارے بھائی حنفی بھائی، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی دیکھیں اللہ نے قرآن میں ایسا بتایا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ایسا بتایا، ہمیں بھی تو بتاؤ، وہ حدیث دکھا دو۔ کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ کانوں کے برابر آپ کو ملے گا، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی کتابیں، ذخیرہ حدیث پڑھیں، کانوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اگر کانوں کو لگاتے ہوتے تو بڑے واضح الفاظ ہوتے صحابہ کرام کے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کو پکڑ کر نماز شروع کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی کسی حدیث میں آپ کو ایسے الفاظ نہیں ملیں۔ رفع دین کے طریقے میں اختلاف، اور پھر رکوع میں جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت کرنا یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اور دلیلیں ایسی دیتے ہیں، من گھڑت باتیں جو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھی ہوئی۔ دیکھیں جی پہلے جو ہے نا منافق بت وہ اپنی بغلوں میں لے کر نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت رفع دین کرنے کا حکم دیا گیا کہ رفع دین کرو تاکہ بت گر جائیں۔
ابھی جو منافق ہے اس کی نماز پڑھی نہ پڑھی اس کو کیا ہے، اس کے بت ہوں یا نہ ہوں، اس کی نماز کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور پھر اگر بت پہلی رفع دین پہ نہیں گرے ہیں تو پھر دوسری اور تیسری رفع دین میں کیسے گر جائیں گے؟ یعنی اور پھر کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی نہیں، اپنی طرف سے ایسی بات گھاڑ لی اور پھیلا دی لوگوں میں، مسلمانوں میں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی ساری نمازوں میں رفع دین کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین چھوڑنا کسی ایک نماز میں بھی ثابت نہیں۔ آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتائیں گے، صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ بات کہتے ہیں جی آپ دکھائیں، کوئی ایسی حدیث دکھائیں کہ آخری نماز تک آپ نے رفع دین کی ہو۔ بھئی آؤ ہم بخاری سے دکھاتے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے شاگردوں کو، ان میں سے ایک نافع ہیں اور دوسرے سالم ہیں، یہ دونوں تابعی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتے تو صحابی ہوتے نا، تابعی نہ ہوتے۔ تو ان دونوں تابعیوں کو انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنائی۔ کہتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ نماز کے شروع میں رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، اور پھر وہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگر رفع دین چھوڑ دی ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو معلوم ہوتا نا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا بیان کرتے، خود کر کے دکھاتے۔ وہی منسوخ تھی، صحابہ کرام سب سے پہلے چھوڑتے نا۔ ہمیں آج 1400 سال بعد کس نے بتایا منسوخ ہوگی، اگر صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں مفصل حدیث ہے، 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نماز پڑھنے لگا ہوں، مجھے بتانا کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے کہ نہیں، میری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی تڑپ کیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھنے والے، اس تڑپ میں ہے کہ کہیں کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، کسی معاملے میں ہم نے سمجھ لیا ہو اور شاید اس میں کوئی غلطی ہو، ہمارا طریقہ شاید کسی جگہ پر مختلف ہو گیا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہتے ہیں 10 صحابہ کرام سے کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھی، رکوع جاتے وقت بھی سر رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع دین کیا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا بتائیے، تو 10 کے 10 صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے بالکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز میں کوئی کوتاہی نہیں۔ دیکھ لیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحیح بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، بہت کمزوری ہے، غشی دورے پڑ رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہا ہوں، تو ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سن کر نماز پڑھانا شروع کر دیے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لائے، اور راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کمزوری کی وجہ سے نیچے گھسٹ رہے تھے، قدم نیچے گھسٹ رہے تھے پاؤں، اور ہاتھ آپ نے رکھے ہوئے تھے کندھوں پر، مسجد میں تشریف لے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں تو میں امامت کروا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا رک جاؤ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جانب بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے، اور پیچھے والے جو صحابہ تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور نماز میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ ظہر اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں؟
آپ جو کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ بھی آپ تو پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے نماز پڑھا رہے۔ تو وہ بیان کرتے باضطراب لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی جب آپ پڑھتے تھے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں کھڑے ہوئے، قرات کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نماز میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوتے تو نماز کے طریقے کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ اس وقت امام ہوتے تھے۔ جو صحابہ کرام آگے کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے یا نہیں، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے نماز پڑھ رہے، جبکہ آپ کو دیکھ کر ہی تو اقتداء کرنی تھی انہوں نے۔ جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے بیٹھے ہوئے کو تو بخوبی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اور وہ سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام بہقی خود فرماتے ہیں رجالہ ثقات، اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی ایک بھی کمزور راوی نہیں ہے، سند بالکل صحیح ہے، اور لمبی حدیث ہے، آپ نے شاید پہلے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ پیچھے سے لے کر 4-5 پشتوں سے معاملہ چلا آتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے پوچھتے ہیں آپ رفع دین کیوں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کو دیکھا، اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے استاد کو دیکھا، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے استاد سے دیکھا، اور حدیث بیان کرتے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شاگرد دیکھتے ہیں کہ نماز میں رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت بھی رفع دین کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ نماز میں رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیوں طریقہ نماز میں اختلاف ہے، ہم کیوں اس اختلاف کو دور کیوں نہیں کرتے۔ یہ رفع الیدین کے بارے میں اختلاف، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، بڑی بڑی موش گافیاں آپ کو ملیں گی۔ ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہیں جی؟ عورتیں دیکھ لیں، احناف ہمارے بھائی ہیں، ان کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، مرد جو ہیں وہ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ نماز پڑھ کے بتانے والے تو ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کیا ہے بتائیں؟ آپ نے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں تو عورتیں آپ کی کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہیں کرتی؟ ان کے لیے کوئی اسپیشل حکم ہے تو ہمیں بھی دکھائیں۔ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں تو ناف کے نیچے باندھتا ہوں، عورتوں کو سینے پر باندھنے چاہیے، کوئی ایسی حدیث ہے تو آپ پیش کریں۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث کوئی من گھڑت جھوٹی بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورتوں تم اپنے ہاتھ سینے میں باندھا کرو، مرد نیچے باندھا کریں۔ اب طریقہ نماز بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی ہے، یا آپ نے ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں یا ناف کے نیچے باندھے ہیں؟ کیوں اختلاف ہے؟ مرد اور طرح کرتے ہیں، عورت اور طرح کرتی، ایک ہی فقہ کو ماننے والے، کیوں فرق ہے؟ کبھی کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، معاملہ یہ بنا دیا گیا کہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نہ پڑھو۔ ابھی جن میں امام خاموش ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہو کہ فرض ہے؟ نہیں۔ جن نمازوں میں زور و اثر میں مثال کے طور پر امام خاموش ہوتا ہے، یا باقی جو مغرب کی نماز اس کی تیسری رکعت میں امام خاموش ہوتا ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں امام خاموش ہوتا ہے، تو کیا احناف کا یہ مذہب ہے کہ ان رکعتوں میں جن میں امام خاموش ہوتا ہے ان میں پڑھنا فرض ہے؟ نہیں۔ پیش کریں گے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہا کرو، غور سے سنا کرو۔ یہ آیت دلیل بناتے ہیں، یہ آیت تو چلو ہم مان لی آپ کی بات بالفرض، تھوڑے منٹوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ہم بات مان لیتے ہیں، تو پھر جن رکعتوں میں امام خاموش ہوتا ہے ان میں تو پڑھنی چاہیے نا، ان میں تو آپ امام کی قرات نہیں سن رہے۔ اور پھر اگر یہ آیت آپ کو روکتی ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
ایک شاگرد پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ تو ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں، فاتحہ پڑھنی فرض ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، جب امام کے پیچھے ہو تو آہستہ سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی بندے کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے۔ جب بندہ، اور پھر نماز بتائی کہ نماز کو تقسیم کیسے کیا ہے، نماز کیا ہے اور اس کو کیسے تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی، حامدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا جو اللہ ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے ہمارا رب، تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک اللہ فرماتا ہے یہ میرا ہے، یہ میری نماز کا حصہ یہ میرے لیے ہے، میری حمد و ثنا ہے نا۔ اس کے بعد فرمایا جب بندہ اپنے لیے مانگنا شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، نماز کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو نماز کو اللہ نے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے جب پوچھا نا شاگرد نے امام کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو فرماتے ہیں کیوں نہ پڑھیں بھی، آہستہ سے پڑھیں، پڑھنا ضروری ہے، کیوں؟ یہی تو نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، اور پھر اللہ نے خود بتایا کہ نماز کیا ہے؟ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ نماز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی ولا الضالین پر ختم ہوئی، نماز یہ ہے۔ جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی کیا نماز ہوگی؟ تو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام اب قرات کر رہا ہو تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ بھی ہم خاموش ہی رہتے ہیں، ہم کون سا شور ڈالتے ہیں؟ کفار مکہ تو شور ڈالتے تھے، اللہ نے فرمایا شور نہ کرو ظالموں، خاموشی سے سنو۔ ہم خاموشی سے سنتے ہیں، ہم خاموش ہوتے ہیں، اور خاموشی پڑھنے کے منافی نہیں ہے، خاموشی میں انسان پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ما اسکاتک بین التکبیر والقراءہ، آپ اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، فاتحہ کچھ دیر بعد شروع کرتے ہیں، اس دوران آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کیا بیان کر، اللہ کے رسول آپ خاموش ہوتے ہیں نا، خاموش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاموشی پڑھنے کے منافی نہیں ہے، بس ہم خاموش بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث، آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ قرات میں بھولتے رہے، کافی دفعہ بھولے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا نماز میں میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ اب ظاہر ہے اونچی آواز سے تو پڑھتے نہیں تھے، اگر اونچی آواز سے پڑھتے ہوتے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ فرماتے بھی کیوں پڑھتے ہو؟ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھتے ہو؟ تو آہستہ سے پڑھتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب ما لی انازع القرآن، میں بھی کہتا ہوں کہ آج قرآن کیسے پڑھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے، ایسے جیسے کچھ چھین رہا ہے مجھ سے، پڑھنے ہو ہی نہیں رہا، کیوں؟ میں یہ تمہاری وجہ تھی، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو۔ فلا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اونچی آواز سے تم سن رہے ہو تو سوائے فاتحہ کے میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو۔ کتنی واضح بات، کتنی واضح بات۔ اختلاف دور اگر کسی نے کرنا ہے طریقہ نماز میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا بتا کر گئے ہیں، اس پر غور کر لے، انشاءاللہ طریقہ نماز میں اختلاف دور ہو جائے۔ چند مثالیں میں نے عرض کی ہیں، سارے کے سارے مسائل کا حل قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ بس صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان مخلص ہو جائے،
جب اس کو دعوت دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ کہے کہ سمعنا واطعنا، ہم سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔